الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستوں بزرگوں اور حضرات کے سامنے 21واں پارہ سورت کا نام لقمان ہے، آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ذات اس کا خلاصہ قرآن و سنت کی روشنی سے بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام سامعین کو اللہ رب العزت پوری توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت اس کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھیوں نے جتنی دیر بیٹھنا ہے دل کی خوشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، تنگ ہو کے نہیں بیٹھنا۔ مہینہ بھی عظمت والا ہے اور اس کتاب کا درس دیا جا رہا ہے وہ بھی بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ اگر ہم اس ہدایت والی کتاب کا درس اس مہینے میں اللہ کے گھر بیٹھ کر سنیں گے تو یقین ہے کہ اللہ کریم کی رحمت کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر ضرور ہوگی، اور انسان کی اصل کامیابی ہے یہی کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر اتنی ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی نیکیاں کرتے رہے نا تو اللہ کی ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ بس اللہ کا فضل ہو، اللہ کی مہربانی ہو تو پھر انسان اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائے گا اور جنت کا مستحق بھی بن جائے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت آئے گی کیسے؟ اللہ کی رحمت کا مطلب مستحق کیسے ہوگا؟ وہ اللہ نے ہمیں رحمت والا مہینہ بھی دے دیا ہے اور رحمت والی کتاب بھی اس مقدر میں، اس امت کے مقدر میں لکھ دی ہے، اور رحمت والا نبی بھی اس امت کے لیے اللہ نے بھیج دیا ہے۔ اب ہم ان تمام رحمتوں کو سینے سے لگائیں گے، ان تمام رحمتوں کی قدر کریں گے، عزت کریں گے، احترام کریں گے، تو پھر یقین ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارا ساتھ دے گی۔ اور اگر ہم ان رحمتوں سے کنارہ کریں، ان رحمتوں سے دور رہیں، ان رحمتوں کا
ادب نہ کریں، احترام نہ کریں، اتباع نہ کریں، تو پھر اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ فاتحہ میں ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اسی کا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام فرمایا۔ اور سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان جماعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جن پہ میرے رب نے انعام فرمایا۔ ان میں سے پہلی جماعت ہے اللہ کے نبیوں، دوسری جماعت ہے صدیقین، تیسری جماعت ہے صالحین، اور تیسری جماعت ہے شہداء کی، اور چوتھی جماعت ہے صالحین کی، اللہ کے ولی۔ اب ایک ہوتا ہے صرف دعویٰ، معاشرے میں آپ کو کافی سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ نبیوں سے محبت کی دعویٰ ہوگا، نبی کی بات نہیں کریں، ولیوں سے محبت کا دعویٰ ہوگا لیکن ولیوں والے کام نہیں کریں، ولیوں والا مشن۔ یہ فراڈ ہے، یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے۔ سچی محبت اللہ کے نبی کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کا نبی جس راستے پہ چل کے گیا ہے، سچا وہی اسی راستے پہ چلے گا۔ اور اللہ کے سچے ولیوں کے ساتھ محبت سچی یہ ہے کہ جو ولی کا راستہ ہے، جو ولی کا طریقہ ہے، جو ولی کا مشن ہے، جو ولی کا کردار ہے، اگر ولی کا کوئی سچا مرید بننا چاہتا ہے تو وہ اسی راستے پہ چلے۔ الحمدللہ جمعیت اشاعت توحید و سنت، ہم اس کے ادنا سے طالب علم ہیں، تو ہمارا یہی مشن ہے کہ اللہ کے نبیوں سے بھی محبت، صدیقین سے بھی محبت، شہداء سے بھی محبت، اور اولیاء اللہ سے بھی محبت، اور محبت بھی صرف دعوے والے کی محبت بھی سچی محبت، کہ جو یہ چار قسم کی ہستیاں کر کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں، انشاءاللہ عقیدہ بھی وہی رکھنا ہے اور عمل بھی وہی کرنا ہے۔ اب جو میں نے آگے تلاوت کی ہے تو یہاں بھی میرے رب نے ایک سچے ولی کا تذکرہ فرمایا۔ سچے ولی کا، سچے ولیوں کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اور سچے ولی سے دشمنی کرنا یہ رب سے اعلان جنگ ہے۔ جو بندہ اللہ کے سچے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے ولی، میرے دوست، میرے توحیدی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو سچے ولی کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ، اور سچے ولی سے بغض رکھنا، سچے ولی کے ساتھ دشمنی رکھنا یہ رب سے اعلان جنگ ہے۔ اب اللہ کا سچا ولی ہے، ولی بھی ایسا کہ جس کی ولایت کا انکار بھی کفر ہے۔ کیوں؟ آج بھی دنیا میں ہزاروں ولی ہوں گے لیکن ان کی ولایت میں شک ہو سکتا ہے، ظاہری طور پہ انہوں نے حلیہ ولیوں والا بنایا ہوا ہو، نماز روزہ حج زکات سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ممکن ہے انسان منافقت ہو، ہمیں تو نہیں پتا، دل کے حال تو اللہ جاننے والا ہے، لیکن جس ولی کا تذکرہ میرے رب نے فرمایا ہے تو اللہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، اس کی ولایت کے اندر شک کرنا یہ اللہ کی کتاب کا انکار ہے، اللہ کی کتاب میں شک ہے۔ تو یہ سچا ولی ہے۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو کچھ واعظ فرمایا ہے جس کے اندر عقائد بھی انہوں نے بیان کیے، اخلاق۔ ہمارے محترم بھائی مولانا سیف اللہ خالد صاحب نے میرے ذمہ لگایا کہ 2 دن درس دینا ہے، ایک دن عقائد، دوسرے دن اخلاق۔ تو اب میرے ذہن میں یہ آیا بھائی اللہ کے سچے ولی کا قصہ بھی دوستوں کو سنائیں کہ ولی ہوتے کون ہیں، ولیوں کی دعوت کیا ہوتی ہے۔ آج بھی لوگ ولی بنے ہوئے دربار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مرید اور مریدیاں جو ہے بس پیسے اور نظر و نیاز اور یہ سارے مرید بنے ہوئے، آگے بغیر پردے کے مریدیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ولیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، قبروں کا سجدہ ہو رہا ہے، ولی بیٹھے ہیں خاموشی کی۔ یہ ولی اللہ نہیں ہے، یہ ولی شیطان ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو شرک کو دیکھ کے اس کے خلاف جہاد کرتا ہے، گناہ کو دیکھ کے، برائی کو دیکھ کے اس کے خلاف جہاد کرتا ہے،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، اللہ کے ولی کو ہوتا ہے۔ اللہ کے ولی کے سامنے لوگ نبی کی سنت کی دھجیاں اڑا رہے ہوں، اللہ کے ولی کے سامنے لوگ شرک کر رہے ہوں، قبروں کے سامنے سجدے کر رہے ہوں، جھکے ہو رہے ہوں، اور اللہ کا ولی خاموش بیٹھ کر یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو اللہ کا سچا ولی ہے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ۔ اب یہ سورت بھی میرے اللہ نے اسی ولی کے نام پہ رکھی، اس سورت کا نام بھی ولی کے نام پہ، کیوں؟ ولی کا قصہ ہے۔ اب میرے بھائیوں نے دوستوں نے دیکھنا ہے کہ ولی کی تڑپ کیا ہے، ولی کی دعوت کیا ہے، ولی کا مشن کیا ہے، ولی کا نظریہ کیا ہے۔ اب پہلے تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت لقمان کو دانائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کو حکمت دی۔ حکمت کے کافی سارے معنی ہیں، یہاں معنی ہے دین کی سمجھ بوجھ، دین کی فہم، اچھا عقیدہ مل جانا، اعمال صالحہ کی توفیق مل جانا، یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ کسی انسان کو اللہ دین کا علم دے، دین کی سمجھ دے، دین کی فہم عطا فرمائے، اچھا عقیدہ عطا فرمائے اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ کیا ہے؟ حکمت۔ کیوں بھی؟ کیونکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا انشکر للہ، انشکر، دین کی سمجھ مل جانے کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رب نعمت دے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے انشکر للہ، اللہ کا شکریہ ادا۔ مومن کی شان یہی ہے، آپ قرآن پڑھیں، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، مومنین کی صفات قرآن نے یہی بیان کی ہیں، جب بھی رب نے کوئی نعمت دی ہے تو الحمدللہ، زبان سے بھی الحمدللہ، اور عملی طور پہ بھی ایسا کام کیا ہے جس کو رب پسند کرتا ہے، جس کو، یہ مومن کی شان ہے۔ سورۃ ابراہیم دیکھیں، اللہ کا عظیم الشان پیغمبر ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ اب جوانی گزر گئی ہے، بیویاں بھی دو ہیں، لیکن میرے رب نے اولاد نہیں دی۔ کیوں؟ میرے رب نے مسئلہ سمجھانا تھا کہ اولاد کے خزانے میرے نبیوں کے اختیار میں نہیں ہے، وہ بھی میرے اختیار میں ہے۔ لیکن اللہ کا نبی پھر بھی مانگ رہا، امت کو، کائنات کو مسئلہ سمجھایا، بھئی ظاہری اسباب ختم بھی ہو جائیں تب بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جوانی ختم ہو گئی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، لیکن اللہ کا نبی رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے دیکھ اولاد عطا فرما۔ امت کو، کائنات کو مسئلہ سمجھایا، ٹھیک ہے ظاہری اسباب ہے، لیکن رب اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ کریم کی ذات اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ تو جب انسان اللہ کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ اتنا پختہ تعلق جوڑتا ہے، پھر میرے رب کی رحمت کو بھی جوش آتا ہے۔ میرے رب نے بھی بڑھاپے میں ایک نہیں دو بیٹے عطا فرمائے، دونوں بیویوں سے ایک ایک بیٹا، دو بیٹے عطا فرما دیے۔ اور جب اللہ کے نبی کو اب نیک اولاد کا مل جانا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد مانگنی چاہیے لیکن صالح، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، امتحان کا ذریعہ ہے، بعض بات بہت بڑا امتحان بن جاتی ہے، اس لیے صالح اولاد اللہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ اب مل گئی، اب آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ نبیوں کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے، ولیوں کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے، اولاد ملے تو درباروں میں جا کے بکرے ذبح کرتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے، اس دربار پہ ہم نے حاضری دی تھی نا، تو اس نے آخر کوئی دعا شعا کی ہے یا اس کا بھی کوئی شفقت ہے تو ہمیں اولاد مل گئی نا۔ میرا بھائی، اللہ کے نبیوں کا، ولیوں کا راستہ ہے۔ سورۃ ابراہیم جا کے پھر ہمیں دیکھیں، اللہ کا نبی جب اولاد ملی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس میرے اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ہیبا کیا ہے، وہب لی عطا کیا ہے، بڑھاپے میں، جوانی گئی بڑھاپے میں، اور ایک بیٹا نہیں دو بیٹے، اور بیٹے بھی دونوں نبی میرے رب نے عطا فرمائے۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ ہم نے حضرت لقمان کو دین کی فہم دی، کیوں دی؟ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکریہ ادا، اللہ کا شکریہ ادا کر۔ ہاں آگے مسئلہ بھی بیان کر دیا قرآن نے، وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، قرآن والوں مسئلہ سن لو، جو بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اور وَمَن کَفَرَ،
جو رب کا کفر شروع کر دے، نہ شکریہ شروع کر دے، نہ فرمانیاں شروع کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، رب کا کوئی نقصان نہیں، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو بے پرواہ ذات، بے پرواہ ذات ہے، اللہ کو تو کسی کی پرواہ بھی نہیں، کسی کی پرواہ۔ اگر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، اور اگر ہم نہ شکریہ کریں گے، نہ فرمانیاں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا۔ رب کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں۔ سورۃ ابراہیم ہے، آیت نمبر 8، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب فرما رہے ہیں، او میری قوم، اگر تم سارے کے سارے کافر بن جاؤ، رب کی ناشکریاں شروع کر دو، صرف تم نہیں، ومن فی الارض جميعا، سارے زمین والے رب کی ناشکریاں شروع کر دیں، تو رب کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے۔ کیوں نہیں آئے گی؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو بے پرواہ ذات، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک جس کا خلاصہ اور مفہوم محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ابتدا سے لے کے انتہا تک سارے انسان مل جائیں، سارے جن مل جائیں اور سارے متقی بن جائیں، اللہ کی عبادتیں شروع کر دیں، نیک بن جائیں، اعلیٰ درجے کے تقوی والے بن جائیں، عبادتیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، رب کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں۔ اسی طرح فرمایا اول سے لے کے آخر تک سارے انسان سارے جن بالفرد اکٹھے ہو کے رب کی نافرمانیاں شروع کر دیں، تو فرمایا رب کی حکومت میں، رب کی بادشاہی میں ذرا برابر کمی بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسانوں، میں نعمتیں دوں، میرا شکریہ ادا کیا کرو، ایک تو دنیا میں برکت ڈالوں گا نعمتیں سے ادا کروں گا، اور ایک آخرت میں فائدہ ہوگا، اپنا فائدہ ہے، شکریہ ادا کرو گے اپنا فائدہ ہے، اور نہ شکری کرو گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، اپنا نقصان۔ اب آگے اللہ کے سچے ولی کا بات شروع ہو رہا ہے جو بیٹے کو انہوں نے بات۔ اب دیکھیں بھائی، آج ہماری بھی اولاد ہے، معاشرے میں دیکھیں نا، ہر باپ ہر ماں اولاد کے لیے خیر خواہی چاہتے ہیں، والدین خیر خواہی چاہتے ہیں، لیکن اکثر ہم میں سے، بہت کم ہے جو آخرت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اکثر ہم میں سے چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہماری اولاد وہ مالدار بن جائے، ان کا گھر خوبصورت بن جائے، وہ دنیاوی ہنر سیکھ جائیں، ان کا کاروبار اچھا ہو جائے، ان کی زندگی اچھی ہو جائے۔ ہم بہت کم خوش نصیب ہوں گے جن کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کی آخرت بن جائے، اس راستے پہ لگا کے جائیں، ہماری اولاد کی آخرت بن جائے۔ تو اللہ کے سچے ولیوں کی نظر جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہوا کرتی، اللہ کے سچے ولیوں کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کا سچا ولی جو ہے اپنے بیٹے کی آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ توجہ کرو، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جس وقت حضرت لقمان رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں، کہنے لگے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اب دیکھو اللہ کے سچے ولی کی سب سے پہلی دعوت اصلاح عقیدہ ہے۔ اعمال کی اصلاح بھی کیا ہے؟ ضروری ہے، لیکن اعمال کا فائدہ تب ہوگا کہ بندے کے دل کے اندر جو عقیدہ ہے وہ کیا ہو؟ درست ہو، وہ درست ہو۔ تو اب یہی تو ہم فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں ولیوں والا راستہ اس پہ چلا۔ تو ولیوں کا راستہ یہی ہے، ولیوں کی دعوت یہ ہے کہ ولی اپنے بیٹے کو واعظ فرما رہا ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔
اب شرک کہتے کس کو ہے؟ میرے بھائیوں، شرک کا متضاد ہے توحید۔ توحید اور شرک ایک دوسرے کے الٹ ہے، جمع نہیں ہو سکتا۔ جس طرح دن اور رات جمع نہیں ہو سکتا۔ کوئی بندہ کہے کہ رات بھی ہے اور دن بھی ہے، نہیں ہو سکتا، جھوٹ کہنا۔ ایک دل کے اندر شرک بھی ہو اور توحید بھی ہو، دونوں جمع ہو جائیں، نہیں ہو سکتا، متضاد ہے، الٹ ہے۔ تو اب شرک، اس کا متضاد توحید۔ اب توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کا لغوی معنی ہے کہ وحدت کی نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف، وحدت کی، اکیلے ہونے کی نسبت کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ توحید کا لغوی معنی ہے۔ اور شریعت کے اندر، اصطلاح شریعت میں توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ذات کے اعتبار سے بھی وحدہ اللہ شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کو صفات مختصہ کے اعتبار سے بھی وحدہ اللہ شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کو افعال خاصہ کے اعتبار سے بھی وحدہ اللہ شریک ماننا، اور اللہ تعالیٰ کو حقوق کے اعتبار سے بھی وحدہ اللہ شریک۔ اب یہ چار چیزیں، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اللہ کی ذات جیسی ذات مانی تب شرک، اللہ کی صفات مختصہ جیسی صفات کسی کی نہیں۔ اگر جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں کسی ہستی کے اندر مانی گئی تو شرک بن ہے۔ اللہ کے افعال خاصہ جیسے کسی کے افعال نہیں۔ اب اللہ کے افعال ہیں، آسمان کا خالق اللہ، یہ کام رب نے فرمایا ہے، زمین کا خالق اللہ، کائنات کا متصرف، یہ نظام جو سارا چل رہا ہے اس کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ، یہ افعال خاصہ ہے۔ اگر یہی عقیدہ رکھا جائے کہ آسمان بنانے میں، زمین بنانے میں، یا آسمان اور زمین کا نظام چلانے میں اللہ کے ساتھ اللہ کا کوئی نبی شریک ہے، کوئی ولی شریک ہے، کوئی فرشتہ شریک ہے، کوئی جن شریک ہے، تو یہی کیا بنے گا؟ شرک بنے گا۔ یہ اللہ کے افعال کے اندر کیا بنے گا؟ شرک بنے گا۔ اور اللہ کی صفات مختصہ، ایسی صفات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اگر وہ صفات کسی مخلوق میں مانی جائے تو یہ بھی شرک بنے، یہ بھی شرک بنے۔ مثال، اب آپ جاگ رہے ہیں اور ہیں بھی زندہ، ہیں بھی زندہ۔ اب میں بات کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جاگ رہے ہیں، زندہ ہیں، تو آپ میری بات کو سن رہے ہیں، لیکن یہاں اسباب ہے، کانوں کی طاقت جو اللہ نے سننے والی رکھی ہے وہ بھی کیا ہے؟ آپ کی ٹھیک ہو، آپ جاگ بھی رہے ہو اور روح بھی جسم کے اندر موجود ہو، یہ کیا ہے؟ ہمارا سننا ہے، ہمارا سننا ہے۔ اب یہ مسجد کا سارا ماحول ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہاں سبب کیا ہے؟ آنکھیں۔ جہاں رب نے سبب کیا بنایا ہے؟ آنکھیں بنائی ہیں اور زندگی بنائی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے سننا، لیکن مخلوق کا دیکھنا اسباب کے تحت ہے، مخلوق کا دیکھنا محدود ہے، مخلوق کا سننا محدود ہے، اور میرے رب کا دیکھنا بھی لامحدود ہے، بغیر اسباب کے ہے، اور میرے رب کا سننا بھی کیا ہے؟ بغیر اسباب کے۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے، کوئی بندہ فوت ہو جائے، روح جسم سے نکل جائے، نہیں سن سکتے، کیوں؟ سبب نہیں ہے، سبب نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ فوت ہو جائے، نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ سبب ختم۔ زندہ ہو لیکن آنکھوں کی بینائی کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کی چلی جائے، ختم ہو جائے، زندہ ہو، سبب ختم ہو گیا، نہیں دیکھ سکتا۔ اب میرے سامنے، آپ کے سامنے کی دیوار ہے، ہمیں نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، پردہ آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردوں کے اندر سے بھی کیا ہے؟ دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ پردوں کے اندر سے بھی کیا ہے؟ دیکھنے والا ہے، پردوں کے اندر سے بھی دیکھنے والا ہے، بغیر اسباب کے بھی کیا ہے؟ سننے والا۔ اب یہ بغیر اسباب کے سننا اور پردوں کے اندر سے بغیر اسباب کے دیکھنا، یہ کس کی صفت ہے؟ یہ میرے رب کی صفت۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ میرے رب کی صفت ہے۔ اگر یہی صفات ہم کسی نبی میں مانیں، یہی صفات کسی ولی میں مانے، کوئی بندہ کہے کہ میرا ولی
अपने घर में बैठ के, अपने डेरे पे बैठ के पूरी कायनात को देख रहा है, पर्दों के पीछे से भी देख रहा है, हर बंदे की बात को सुन रहा है, तो यही क्या बनेगा? शिर्क बनेगा। यही क्या बनेगा? शिर्क बनेगा। अब बंदा फौत हो गया है, फौत हो गया है, चाहे वो आम हो चाहे वो आला हो, आप खुद अपना जरा गौर फिक्र करके बताएं, भाई मौत तो हर किसी में आनी है ना, मौत से भाई तो कोई नहीं सकता। अब आप बताएं दुनिया में कोई ऐसा बुजुर्ग गुजरा हो कि मौत के बाद उसने अपने आप को गुस्ल खुद दिया हो? कोई ऐसा गुजरा है? नहीं गुजरा। जब जिंदा था गुस्ल खुद कर लिया करता था। अब मौत के बाद कोई दुनिया में ऐसा अल्लाह वाला गुजरा हो कि जिसने कफन खुद पहना? नहीं, कोई भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? असबाब ही खत्म हो गए। जब जिंदा था कपड़े उतारना भी खुद था, गुस्ल के बाद पहनना भी खुद था। अब कोई दुनिया में आप नज़ीर पेश करें, मिसाल पेश करें, कोई अल्लाह वाला, कोई बुजुर्ग जो है मौत के बाद कब्रिस्तान का खुद चल के गया हो? नहीं मिलेगा। कोई मैयत कब्र के अंदर खुद उतरा हो, उसने परियां वगैरह मट्टी वगैरह खुद डाली हो? ऐसा नहीं है। क्यों? सबब खत्म हो गया है, सबब खत्म हो गया है। जब असबाब थे, आंखों से देखता था, कानों से सुनता था, जुबान से बोलता था, हाथ से पकड़ता था, पांव से चलता था, और जिस वक्त मौत आ गई, रूह जो करंट था रूह की वजह से वो जिस्म से निकल गया, अब चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, गुस्ल खुद नहीं कर सकता, अपने कपड़े नहीं उतार सकता, कफन नहीं पहन सकता, क्योंकि असबाब खत्म हो गए। अब भी अगर कोई बंदा अकीदा रखता है भाई कब्र वाला सुनता भी है, ऊपर जाओ पर्दे भी आ गए हैं इतने मट्टी वगैरह के, कब्र वगैरह के, और पता है कब्र वाले को भी कौन मेरी कब्र पे आया है, मेरा भाई यही तो कब्र वालों को अल्लाह वाली सिफात देना है। बगैर असबाब के सुनना क्या है? मेरे रब की शान है। बगैर असबाब के पर्दों के अंदर से देखना मेरे रब की शान है। अगर यही किसी कब्र वाले बुजुर्ग के बारे में, किसी के बारे में अकीदा रखा जाए, अल्लाह सुनाना चाहे तो अलग मसला है। रब तो दीवारों को भी सुना सकता है, रब तो पत्थरों को भी सुना सकता है, रब तो जमीन से भी बातें कर सकता है, रब तो आसमान, अल्लाह तो कादिर है, वो तो अलग मसला। लेकिन तेरे रब ने कानून भी तो बनाया है, रब ने कानून, तो कानून यही है कि बगैर असबाब के सुनने वाला कौन है? मेरा रब है। ये सिफत मेरे अल्लाह की है। यही सिफत किसी नबी के बारे में मानी जाए, वली के बारे में मानी जाए, तो ये क्या बनेगा? शिर्क। ये क्या बनेगा? शिर्क बनेगा। तो अल्लाह ताला को सिफात के एतबार से भी क्या मानना है? वाहदहुल्लाह शरीक। और अल्लाह ताला को हुकूक के एतबार से भी वाहदहुल्लाह शरीक। जो हक अल्लाह का है वो हक किसी और को नहीं देना। जो हक क्या है? अल्लाह ताला का है, वो किसी और को नहीं देना। अगर वो हक अल्लाह वाला मखलूक के किसी बात को दिया जाएगा तो ये भी शिर्क बनेगा। और इसी से अल्लाह का वली अपने बेटे को क्या है? अब अल्लाह का हक क्या है? कुरान और अहादीस के खुलासे से पता चलता है कि इबादत ये मेरे रब का, खालिस इबादत ये किसका हक है? अल्लाह का। मखलूक के ज़िम्मे जो अल्लाह का हक है वो क्या है? अल्लाह की खालिस इबादत, अल्लाह की खालिस इबादत करना। अब इबादत कोई भी हो, रकू वाली हो, सजदे वाली हो, तवाफ वाली हो, ज़कात वाली हो, पुकार वाली हो, नज़र नियाज वाली हो, कोई भी इबादत अगर अल्लाह के अलावा ये हक किसी नबी को दिया गया, वली को दिया गया, फरिश्ते को दिया गया, क्या बनेगा? शिर्क। क्या बनेगा? शिर्क बनेगा। और मेरे भाइयों, तौहीद इतनी बरकत वाली चीज है, इतनी अज़मत वाली चीज है कि अगर 1000 साल का मुजरिम भी जिंदगी के आखिर में तौहीद को अपना लेता है तो मेरा रब सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देगा। और शिर्क इतनी बुरी बीमारी है, इतनी बुरी बीमारी है, इतनी खतरनाक बीमारी है
کہ اگر ایک بندہ ساری زندگی اعمال صالحہ کرتا رہتا ہے اور آخر میں جا کے ایک دفعہ شرک کرتا ہے اور اس میں موت آ جاتی ہے تو ساری زندگی کے اعمال کیا ہے؟ برباد۔ تو شرک اتنی نحوست والی چیز ہے، اتنی گندی چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ ساری زندگی کی نیکیاں بھی کیا ہے؟ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے ولیوں کی دعوت کیا ہے؟ لا تشرک باللہ، میرا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کینسر لگتی ہے، کینسر بڑی خطرناک بیماری ہے، اگر بر وقت تشخیص ہو جائے، علاج کرایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اسباب بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے۔ اگر ایک بندہ کینسر والی بیماری کو بیماری نہ سمجھے، علاج نہیں، بھائی علاج کراتا ہی نہیں ہوں، اللہ بچانا چاہے اللہ تو قادر ہے، لیکن ظاہری اسباب یہ ہیں کہ اس جسم کو وہ گال کے رکھ دے گا، جلا کے خلیات سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، پھر یہ انسان مر جائے گا۔ تو شرک روح کی کینسر ہے، آخرت کے لیے کینسر ہے۔ اگر اس بیماری کا علاج بذریعہ قرآن کرایا گیا، بذریعہ سنت رسول کرایا گیا تو پھر تو شفا مل جائے گی، بندہ اس بیماری سے بچ جائے گا، ورنہ دائمی جہنمی، دائمی جہنمی۔ سورت کا نام سورت توبہ ہے، سورت توبہ۔ شرک روح کی کینسر ہے، شرک خطرناک بیماری۔ نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر گیا ہے، مسلمانوں کو حکم ہوا کہ جہاد کرنا ہے۔ بعض صحابہ کے دل میں سوال پیدا ہوا کہ مکہ والوں سے ہم کیسے جہاد کریں؟ وہ تو نیک اعمال کرتے ہیں، روزانہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عبادت ہے، عمرے کر رہے ہیں، عبادت ہے، حج ہر سال کرتے ہیں، عبادت ہے، حلال کے پیسوں سے اللہ کا گھر بیت اللہ بناتے ہیں، حلال کے پیسے مسجد حرام پہ لگاتے ہیں، جو روئے زمین پہ تمام مساجد سے اعلیٰ مسجد اس پہ پیسے خرچ، اللہ کے کسی گھر پہ بھی کسی مسجد پہ بھی پیسے خرچ کیے جائیں، بڑا نیکی کا کام ہے۔ اور بیت اللہ بنانا اور مسجد حرام بنانا یہ بہت بڑی نیکی ہے، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جب یہ سارے نیک کام کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جہاد کیسے کریں؟ ہم ان کے یہ اشکال پیدا ہوا صحابہ کے دلوں کے اندر۔ تو میرے رب نے سورت توبہ اور آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر جواب دیا، فرمایا وَقَالَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ، مشرکوں کا کام نہیں ہے کہ اللہ کے گھر بنائیں، شرک کرنے والوں کا کام نہیں ہے، ان کے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنی جانوں پہ کفر کی بھی گواہی دیتے ہیں، شرک کی بھی گواہی دیتے ہیں، اور ادھر سے میرا گھر بناتے ہیں۔ مولا اگر بنا بھی لے مسجد حرام پہ خرچہ کر بھی لے، تیرے گھر بیت اللہ کی تعمیر کر بھی لے، کچھ ثواب ملے گا۔ فرمایا نہ پیدا والو ان کے اعمال برباد ہیں، عمرہ کریں تب برباد ہیں، حج کریں تب برباد ہیں، بیت اللہ کا طواف کریں تب برباد ہیں، نمازیں پڑھیں تب برباد ہیں، میرے گھر کی عمارت بنائیں، مسجد حرام پہ پیسے لگائیں، بیت اللہ کی عمارت بنائیں تب برباد ہیں۔ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اگر بغیر توبہ کے مر گئے، شرک والی بیماری کو نہ چھوڑا تو آگ میں ہمیشہ رہے گی۔ میرے بھائیوں، شرک اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ بیت اللہ پہ حلال کے پیسے لگاؤ، یہ بیماری موجود ہو، اللہ فرماتے ہیں بھاری کا سامان برباد ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ انشاءاللہ تیرے گھر کون بنائے؟ فرمایا انما یعمر مساجد اللہ،
اللہ کے گھر تو وہ بندے بنائیں، اللہ کی مسجدیں تو وہ بندے آباد کریں مانا آمنا باللہ، جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، جو اللہ کی توحید پہ ایمان رکھتا ہے، میرے گھر پہ وہ خرچہ کرے، والیوم الآخر، قیامت کو مانتا ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتا ہے، وَآتَى الزَّكَاةَ، زکات کو دیتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس کے دل کے اندر ڈر بھی صرف اللہ کا ہے۔ مسجد کا محتمم وہ ہونا چاہیے، مسجد بنانے والا وہ ہونا چاہیے، اللہ کی توحید کو بھی مانتا ہو، قیامت کو بھی مانتا ہو، نماز کا بھی پابند ہو، زکات کا بھی پابند ہو، اور ڈر بھی صرف اللہ کا ہو۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر مسجد میں ایسا امام رکھا، ایسا خطیب رکھا جو کھول کے مسئلہ بیان کرے، محلے والے ناراض، یہ محتمم نہیں بننا چاہیے مسجد کا۔ مسجدوں کو وہ بندے آباد کریں، ہوں بھی مومن اور دل کے اندر خوف بھی صرف میرے اللہ کا ہو۔ آگے بھی قرآن نے مضمون چلایا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، مسلمانوں کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی عمارت بنانا، اس کو اور کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اس بندے کو اور جو بندہ پکا توحیدی ہے اور جہاد کرنے والا ہے ان کو برابر سمجھ لیا ہے۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ساتھ مشرک اور توحیدی برابر نہیں۔ توحید اتنی اعلیٰ چیز ہے میرے بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بندہ، مومن بندہ، توحیدی بندہ محلے میں کسی دوسرے مسلمان کی قیادت کے لیے چلا ہے، بندہ بیمار ہے محلے میں، دوسرا مسلمان چلا گیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، آپ پیسے تو نہیں لگتے، بندہ کسی کو پوچھنے جائے نہیں لگتے، محلے کے اندر 5 منٹ لگے گی، 10 لگے گی، آدھا گھنٹہ بیٹھے گا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی صبح جاتا ہے 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے استغفار۔ توحید کی برکت دیکھو، ایمان کی برکت دیکھو، بے معمولی سا کام کیا ہے اور دیکھی کتنی اعلیٰ، اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اس مسلمان بندے کے لیے استغفار کرو، اس نے اتنا اعلیٰ کام کیا، حالانکہ چھوٹا سا کام ہے لیکن ثواب اتنا۔ اور جو بندہ شام کے ٹائم کسی مسلمان کی عادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے، صبح تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اب دیکھو ایک طرف توحید ہے، توحیدی بندہ، مومن بندہ، موحد بندہ چھوٹا سا کام کر رہا ہے اور ثواب کتنا بڑا ہے، چھوٹا سا کام کر رہا ہے اور ثواب کتنا بڑا ہے، اور مشرک بندہ بیت اللہ پہ پیسے لگا رہا ہے، آپ کی مسجد ابراہیم مسجد میں نہیں، بیت اللہ پہ، مسجد حرام پہ پیسے لگا رہا ہے، حاجیوں کی خدمت کر رہا ہے، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے حابطۃ اعمالہم، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اصلاح عقیدہ جو ہے یہ کیا ہے، ضروری ہے۔ کیوں؟ شرک جو ہے وہ بڑی خطرناک بیماری ہے، ایسی بیماری کہ اگر انسان اس میں مبتلا ہو جائے ساری زندگی کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں، برباد ہو۔ یہ 7واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت انعام ہے۔ یہاں میرے اللہ نے 18 نبیوں کا اکٹھا تذکرہ ہے۔ کتنے نبیوں کا؟ 18، پیچھے نام لیا ہے، میرے اللہ نے نام لیا ہے، 18 نبیوں کا نام لے کے، اور آیت نمبر 88 سورۃ انعام کی فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، او کائنات والو، تو میرے آخری پیغمبر کی امتیو، یہ میرے نبی جس ہدایت میں تھے یہ ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ میرے نبی جس راستے میں تھے میں نے ان کو صراط مستقیم پہ چلایا۔ آگے ولو اشرکوا، جملے پہ غور کرنا، ولو اشرکوا، اگر بالفرض ہو نہیں سکتا، اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، عام گناہ نہیں کر سکتے، تو شرک والا گناہ اللہ کے نبی کیسے کر سکتے ہیں؟
उम्मत को बतलाना मकसूद है, और शिर्क कितनी खतरनाक बीमारी है वो बतलाना मकसूद है। अगर बिल फर्ज ये नबी जिनका तज़किरा पीछे हुआ है इनमें से भी कोई शिर्क करता, लहाबिता अन्हुम मा कानू यामलून, इनके आमाल भी ज़ाहिर, इनके आमाल भी, तो मेरा भाई हो नहीं सकता। लेकिन बिल फर्ज अल्लाह के नबी वो शिर्क करते हैं, उनके आमाल बर्बाद। आज अगर पाकिस्तान का कलमा पढ़ने वाला कलमा पढ़ने के बाद आमाल सालिहा करने के बाद अगर वो शिर्क करे, तो उसके आमाल कैसे बच सकते? ये सूरत ज़ुमर है और पारा नंबर 24 है। सूरत ज़ुमर है, पारा नंबर 24 है। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे पैगंबर को हुक्म दिया, आयत नंबर 64, 65, 66, कुल मेरे पैगंबर अपने मुखालिफिन को कह दीजिए, आफा गैरल्लाह तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, और जाहिलो नावाकिफ लोगो तुम मुझे कहते हो भाई अल्लाह के अलावा मखलूक की मैं इबादत करूं, लात मनात उस्सा हजरत इब्राहिम हजरत हबल मैं इनकी इबादत करूं, इनके नाम की नज़र नियाज दूं, इनके तस्वीरों और मूर्तियों के सामने सजदे करूं, मैं तो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करने के लिए तैयार नहीं हूं। वाला का दूहिया इलैका, मेरे महबूब पैगंबर आपकी तरफ ही वही की गई है, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, आपसे पहले नबियों की तरफ भी वही की गई है। कौन सी वही? अब यहाँ किताब है आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जैसी अज़मतें मेरे रब ने कायनात में किसी नबी को भी नहीं दी, किसी दूरी फरिश्ते को भी नहीं दी। लेकिन शिर्क कितनी बड़ी बीमारी है, फरमाया मेरे पैगंबर लइन अशरकता, हो नहीं सकता बिल फर्ज अगर आप भी शिर्क करते, ला यहबतन्ना अमलुका, मेरे पैगंबर आपके अमल भी बर्बाद। इमामुल अंबिया को कुरान खिताब कर रहा है, उम्मत को समझाना मकसूद है कि मेरे भाइयों नबियों का रास्ता शिर्क को छोड़ना, सिद्दीकीन का रास्ता शिर्क को छोड़ना, शुहदा का रास्ता शिर्क को छोड़ना, औलिया का रास्ता सालिहीन का शिर्क को छोड़ना। क्यों छोड़ना है? कि शिर्क इतनी बड़ी बीमारी है, बिलफर्ज इमामुल अंबिया कर नहीं सकते। समझाने के लिए फरमाया अगर करे तो फरमाया ला यहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, आप भी नुकसान उठाने वालों में से होंगे। आगे फरमाया वलिल्लाह मफूल को मुकद्दम जिक्र किया, मेरे पैगंबर बल्कि अपनी उम्मत को मसला समझा के लोगों सिर्फ अल्लाह की बात, मुझे भी हुक्म है कि अल्लाह के हुकूक में मैंने भी किसी को शरीक नहीं करना। वलिल्लाह फअबुद वकुम मिनश शाकिरीन, और हो जा शुक्रगुजार, जो शाकिर बंदा तब बनेगा जब अल्लाह की खालिस इबादत करे। मुशरिक बंदा शाकिर नहीं बन सकता। कब्र का पुजारी, अल्लाह के नबियों की माफौकल अस्बाब पुकार करने वाला, वलियों को आलिम और गैर समझने वाला, मुश्किल कुशा हाजत रवा सुनने वाला, ये शाकिर नहीं हो सकता। शाकिर बंदा तब बनेगा कि अल्लाह को साथ के एतबार से भी वहदहुल्लाह शरीक माने, अल्लाह को सिफात के एतबार से भी वहदहुल्लाह शरीक माने, अल्लाह को अफ़आल खासा के एतबार से भी वहदहुल्लाह शरीक माने, और अल्लाह को हुकूक के एतबार से भी क्या माने? वहदहुल्लाह शरीक माने। तो आप देखें भाई शिर्क जो है कितनी बड़ी बीमारी है कि अल्लाह ताला ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या फरमाया कि मेरे पैगंबर अगर आप भी बिलफर लगा नबी का तो नहीं सकता, उम्मत को मकसद समझाना था कि शिर्क कितनी बड़ी बीमारी है कि अगर मेरा आखिरी पैगंबर भी बिलफर करे तो आमाल बाकी नहीं है। अब तौहीद कितनी अजमत वाली चीज है मेरे भाइयों। इंसान को दरकिनार, अगर कोई आम सी मखलूक है और उसकी जुबान से कोई जुमला निकला है जो मेरे रब की तौहीद पे दाल खार, तो वो छोटी सी मखलूक भी अल्लाह को बड़ी प्यारी, अल्लाह ने उसका तज़किरा भी कुरान में। अब देखें अल्लाह ने सूरत नमल उतारी, नमल किसको? चिमटी को कहते हैं। अब चिमटी कितनी है? बिल्कुल छोटी सी होती है, छोटी सी होती है।
पूरी सूरत मेरे रब ने क्यों उतारी? चिमटी की कलाम से मसला तौहीद समझ आ रहा। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है ना, लश्कर आ रहा है, तो चिमटी ने देखा, अपनी चिमटियों को कहने लगी, सरदार चिमटी, कि अपने सुराख बिलों के अंदर घुस जाओ, घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम और उसका लश्कर जो है तुम्हें रोक न डाले। चिमटियों ने सवाल किया बलकस से, है अल्लाह का नबी, नबी के सहाबा, अल्लाह का नबी भी आदिल हुआ करता है, नबी के सहाबा भी आदिल हुआ करते हैं, हमारा जुर्म कौन सा है कि हमें मार देंगे, हमें पाँव में क्यों रख देंगे, हमने कोई खुदा किया है, कौन सा जुर्म है, अल्लाह का नबी के जुर्म कैसे कर सकता है? उस मलका चिमटी ने जवाब दिया, तुम इतनी छोटी मखलूक हो, उनके पाँव के नीचे आ जाओगी और तुमको पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। अब यहाँ से तौहीद समझ आ रही थी कि कोई चीज अल्लाह के वली के पाँव के नीचे हो छोटी सी नबी के पाँव के नीचे हो, नबी को भी पता नहीं है, वली को भी पता नहीं है। क्यों? कि पर्दों के अंदर से देखने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, कायनात के जर्रे जर्रे को देखने वाला अल्लाह है। अब नमर चिमटी की कलाम भी मेरे अल्लाह को इतनी पसंद आई, अब चिमटी तौहीद का बोल बोला तो अल्लाह ने उसकी कलाम को भी अपनी कलाम यानी कुरान बना दिया, कुरान बना के मेरी तेरी हिदायत के लिए आखिरी पैगंबर में उतार दिया। उसी सूरत नमल में, उसी सूरत नमल में परिंदे का जिक्र है। हम परिंदे की तकरीर से भी मसला तौहीद समझ आ रहा था, तो इसलिए मेरे अल्लाह ने उसका वाक़या भी कुरान में बयान किया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नाराज है, मेरी इजाजत के बगैर क्यों चला गया मेरा शागिर्द? आके कहता है, हजरत मैं ऐसे मुल्क का इहाता करके आया हूँ, देख के आया हूँ जहां आप भी नहीं है, जिसका इल्म आपको भी नहीं है। परिंदे की कलाम से समझ आ रहा था कि अल्लाह का नबी भी पूरी कायनात का इल्म रखने वाला नहीं है। और आगे परिंदे की तकरीर से कि मलका बिल्कीस और उसकी कौम सूरज का सजदा कर रहे हैं, अल्लाह का सजदा क्यों नहीं कर? सजदे के लायक तो अल्लाह की जात है। अब परिंदे की कलाम से तौहीद समझ आ रही थी, तो वो परिंदा भी अल्लाह को इतना पसंद आया, उसका तज़किरा भी मेरे रब ने कुरान में कहा। वो चंद औलिया गार वाले साथी, उन्होंने जो बादशाह के सामने तकरीर की, उनकी तकरीर से भी मसला तौहीद समझ आ रहा था। बादशाह के सामने खड़े हैं, सूरत काफ 15वां पारा, खड़े हैं कि बादशाह साहब ये हमारी कौम बिरादरी खड़ी हुई, ये अल्लाह के अलावा बुतों के सामने, कब्रों के सामने, दरबारों के सामने सजदे करते हैं, उनकी पुकार करते हैं, इनके पास दलील है तो ले आए। हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की पुकार करते हैं, हम सिर्फ अल्लाह के सामने झोली फैलाते हैं, अल्लाह के अलावा किसी की हम पुकार नहीं करते। क्यों? कि अल्लाह के अलावा पुकारों को सुनने वाले कोई नहीं है। तो अब उनकी तकरीर के अंदर मसला तौहीद था, रब को इतना पसंद आया कि कहा सूरत पूरी उतार दे, उनका किस्सा मेरे अल्लाह ने कुरान में बयान किया। सूरत का नाम आखिर, सूरत का नाम का आखिरी पैगंबर की जुबान से ऐलान करवाया, फरमाया कुल इन्नी हदानी रब्बी, मेरे महबूब पैगंबर अपनी उम्मत को मेरा पैगाम सुना दो, अपना रास्ता सुना दो। लोगों इन्नी हदानी रब्बी इला सिरातिल मुस्तकीम, मेरे रब ने मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत इब्तिदाई से दे रखी है। सिरात मुस्तकीम कौन सा है? दीनन क़य्यमन, बड़ा मजबूत दीन है। मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका जो यकसू होने वाला था। वमा कान मिनल मुशरिकीन, शिर्क करने वालों में से नहीं था। हाँ, मिल्लत इब्राहीमी का खुलासा क्या है? दीन मजबूत का खुलासा क्या है? आओ कायनात वालों, अगर सच्चे मोहम्मदी बनना चाहते हो, सच्चे मेरे मुहिब बनना चाहते हो, आओ मेरा मिशन ये है। मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन और मिल्लत का मिशन ये था, खुलासा ये था
इन सलाती, मेरी नमाज यानी मेरी बदनी इबादतें भी सिर्फ अल्लाह के लिए, व नौसों की मेरी माली इबादतें, मैं पैसे खर्च करूंगा, ज़कात दूंगा, सदका दूंगा, खैरात दूंगा, नजर नियाज दूंगा, तो सिर्फ अल्लाह के लिए। ये मेरे दीन का खुलासा है। मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह के दीन के लिए वक्फ है। ममाती, और मेरी मौत, मेरे ऊपर मौत आए तो ये भी अल्लाह की तौहीद की दाल है, क्योंकि अल्लाह मौत से पाक है। मैं इमामुल अंबिया, सारी कायनात का सरदार होके मौत से नहीं बच सका। अगर मैं रब का शरीक नहीं बन सकता तो और कौन रब का शरीक बन सकता है। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू, रब का कोई भी शरीक नहीं है। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मुझे इसी बात का हुक्म है और मैं सबसे पहले इस मसले को मानने वाला हूँ। अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम सामीन को जो कुछ सुना है इसके मुताबिक अकीदा रखने, अमल करने की तौफीक